بہت کم لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد سے ایران کے جس نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے درپے ہے، وہ پروگرام دراصل امریکہ نے ہی شروع کروایا تھا۔ 1950 کی دہائی میں رضا شاہ کے دور میں امریکہ نے ایران کو اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں مدد فراہم کی تھی، لیکن جب انقلاب ایران کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو ایران نے مختلف دوست ممالک کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ایران نے نامعلوم اداروں سے نیوکلیئر منصوبے اور سینٹری فیوجز حاصل کیے۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ریاست کی مرضی کے بغیر ایران کا نیوکلیئر پروگرام آگے لے جانے میں مدد کی، جس کے ثبوت امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کو فراہم کر دیے تھے، جس کے بعد انہیں ان کی وفات تک ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ دراصل یہ کہانی 1951 سے شروع ہوتی ہے، جب مغرب سے تعلیم یافتہ ایرانی صدر محمد مصدق نے ایران کے آئل پروگرام کو قومیانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کو یہ فیصلہ قبول نہیں تھا۔ یوں امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی کی مدد سے صدر محمد مصدق کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ایران میں مغربی حمایت یافتہ صدر کو برسر اقتدار لائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ صدر مصدق کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد 1953 میں ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد رضا شاہ پہلوی کو صدر بنایا گیا، جو سیکولر ہونے کے علاوہ مغربی حمایت یافتہ بھی تھے اور کمیونزم کے خلاف تھے۔ رضا شاہ نے امریکہ سے اربوں ڈالر کی امداد کی خاطر ایران کے 80% تیل کے ذخائر امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کر دیے۔ تاہم ایرانی عوام کو ملکی معاملات میں بیرونی دخل اندازی قبول نہیں تھی، لہٰذا لوگ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب رضا شاہ نے ایک خفیہ فورس قائم کرنے کے بعد اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران امریکہ نے ایران کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں مدد فراہم کرنا شروع کی، اور یوں ایران میں ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس دوران امریکہ کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی، نیوکلیئر فیول ٹریننگ لیبارٹریز اور پاور پلانٹس بنانے میں مدد فراہم کی گئی، جس کا مقصد جوہری توانائی سے بجلی پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد 1967 میں امریکہ کی جانب سے ایران کو پہلا 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا گیا، جس کا نام تہران ریسرچ ری ایکٹر رکھا گیا۔ پھر ایران نے فرانس، جرمنی، نیمیبیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف جوہری توانائی کے اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے۔ جرمنی کی کرافٹ ورک نامی کمپنی نے ایران کو نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے میں مدد کی۔ رضا شاہ کے دور میں 1974 میں ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کی بنیاد رکھی گئی۔ رضا شاہ ملک میں 20 نیوکلیئر پاور پلانٹس بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ تیل سے بننے والی بجلی کو نیوکلیئر پر منتقل کر سکیں اور تیل کو بیچا جا سکے۔ ایرانی انقلاب سے پہلے پلانٹ کے ایک حصے نے کام شروع کر دیا تھا۔ 70 کی دہائی میں رضا شاہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، اور 1979 میں ایرانی انقلاب کے دوران رضا شاہ پہلوی علاج کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ رضا شاہ کے امریکہ جانے پر ایران میں طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور 60 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ سفارتکار 15 مہینے تک یرغمال رہے۔ ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد مغرب مخالف آیت اللہ خامنہ ای ایران کے صدر منتخب ہو گئے، اور امریکہ کی جانب سے ایٹمی پروگرام میں مدد روک دی گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے کے مطابق تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ خامنہ ای ایٹمی بم کو غیر اسلامی اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ خامنہ ای نے اس وقت سے اب تک مختلف بیانات میں کہا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا اور استعمال کرنا ناجائز ہے۔ انہوں نے 2022 میں ماہرین کے ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغرب ہمیں ایٹمی بم بنانے سے روک رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ بنانا چاہیں تو کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، لیکن یہ اسلامی اقدار ہے جس کی وجہ سے ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ خامنہ ای کے سپریم لیڈر بننے کے بعد مختلف ایٹمی سیاستدان ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکہ نے ان ممالک پر بھی دباؤ ڈالا جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں اس کی مدد کرتے تھے۔ تاہم اس دوران کئی ممالک کی ایٹم بم بنانے کی باتیں شروع ہوئیں۔ ایران نے ان ممالک سے مدد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی جو امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ 1987 کے اوائل میں ایران نے نامعلوم غیر ملکی اداروں سے نیوکلیئر منصوبے حاصل کیے، اور کولمبیا یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے کے مطابق یہ الزام پاکستانی ایٹمی
سائنسدان عبد القدیر خان پر لگایا جا رہا تھا۔ 1992 میں ایران نے شمالی کوریا سے میزائل لینے شروع کیے اور اس کے بدلے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کے لیے رقم فراہم کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایران نے پروجیکٹ عماد کے نام سے 90 کی دہائی کے اواخر میں جوہری ہتھیاروں کے گریڈ کے ایٹمی مواد تیار کیے اور انہیں ٹیسٹ بھی کیا۔ پروجیکٹ عماد بارے تفصیلات سامنے آئیں جب اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے ایک نیوکلیئر پلانٹ سے دستاویزات حاصل کی۔ تاہم اس وقت ایران نے ان تمام دعووں کی تردید کی اور اس کو اسرائیل کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ تاہم آج وہی امریکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام شروع کروایا تھا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ اپنے اتحادی ایران کو استعمال کر رہا ہے، جس نے حالیہ حملوں میں ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی حملوں سے پہلے امریکی انٹیلیجنس کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ایران کے پاس 182 کلو گرام 60% تک افزودہ یورینیم، 840 کلو گرام 20% تک افزودہ اور 2595 کلو گرام ایسا یورینیم موجود ہے جو 5% تک افزود ہے۔ امریکہ کے مطابق 60% سے اوپر افزودہ یورینیم کو جوہری بم بنانے کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عام فائدے کے لیے یورینیم کو 3% سے زائد افزود کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرمز کنٹرول نامی ادارے کے مطابق ایران کے پاس موجود یورینیم سے 2 ہفتوں میں 5 سے 6 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی تک ایران نے جوہری بم بنانے کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔